احتجاج یا روڈ پر نکلنا، ڈیمانسٹریشن کرنا، اور ڈیمانسٹریشن کرنا صرف نہیں بلکہ لوگوں کو نقصان پہنچانا، جو لوگ اس میں شامل نہیں ہیں ان کے مال کو، ان کی پراپرٹی کو، ان کی دکان کو جلا دینا، یہ کوئی شریعت کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے کہ بے قصور لوگوں کو ڈیمانسٹریشن کے نام پر یا احتجاج کے نام پر دکانوں کو آپ جلا دیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ڈیمانسٹریشن کرنا اور جلوس نکالنا اور نعرے بازی کرنا روڈ پر نکل کر کہ روڈ کو آپ جام کر دیں اور جو ضرورت مند لوگ ایمبولینس سے بھی آنے جانے والے ہیں ان کی بھی ایمبولینس میں موت ہو جائے، کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہے؟ کیا جو روڈ پر چلنے والے لوگ ہیں وہ خوفزدہ ہو کر کے بھاگے آپ سے؟ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہے؟ ڈیمانسٹریشن کرنا، روڈ پر نکل کر نعرے بازی کرنا اور توڑ تاڑ کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچائی گئی مکہ میں بھی۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور بدماشوں نے اونٹ کی گندگی لا کر آپ کے اوپر ڈال دی اور آپ سجدے میں تھے، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں اور آپ کے اوپر سے گندگی کو صاف کرتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، یہ چیز صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یا کسی صحابہ نے اس طرح سے احتجاج نہیں کیا۔ ہمیں دعا کرنی ہے، کس سے دعا کریں گے؟ اللہ رب العزت سے۔ نبی کی نصرت ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ نبی کے اوپر جب کوئی بھی آواز اٹھتی ہے ہم سب سے پہلے دو ٹوکیے بولتے ہیں کہ ہمارے مقدسات کو نہ چھوا جائے، ہمارے مقدسات کو نہ چھوا جائے، چاہے وہ اللہ عز و جل کی ذات ہو یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اس کی کتاب عظیم ہو یا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہو یا کوئی بھی نبی اور رسول ہو، ان کے خلاف ہم آواز، ان کے خلاف ہم باتوں کو نہیں سننا چاہتے، نہ برداشت کریں گے۔ ہمارے مقدسات کو نہ چھوا جائے، سب سے پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ جو امت کے رہنما ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ لوگ جائیں اور حکمرانوں سے ملے، جا کر بات کریں، ڈائلاگ کریں، ان کے ساتھ بات کریں، ان سے بیٹھ کر انہیں بتایا جائے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتایا جائے۔ لوگوں کو سیرت کے بارے میں نبی کی بتاؤ، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بتاؤ کہ ہمارے نبی کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیسی گزری۔ کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے حق کو وہ بھی بولتے ہیں اور کچھ جاننے کے باوجود بھی حق کو چھپا کر کے بولتے ہیں، صرف دشمنی میں۔ اور یہ دشمنی جب ہوتی ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں تم مرو، یہ صرف تمہارا غیظ اور غصہ ہے۔ تو جو بڑے رہنما لوگ ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جائیں اور ایسے حکمرانوں سے یا وزیر اعلیٰ سے ملاقات کریں اور انہیں بتائیں کہ ہم یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے، اس میں آپ کچھ اقدامات اٹھائیں، یہ ہمارے مقدسات ہیں، اس سے انہیں نہ چھوا جائے۔ بس صبر کریں، کوئی ایسی حرکت ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی ایسی حرکت ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے جس سے فائدہ سے زیادہ نقصان ہو لوگوں کا، معصوموں کی جان کو خطرہ پہنچے، ان کی مال کو نقصان پہنچے۔
دہشت گردی اور آگزنی ہو، یہ نہیں چاہیے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ اسلام نے ہمیں مہذب بنایا ہے، کلچرڈ بنایا ہے، ہمیں تہذیب سکھائی ہے، اس تہذیب کو ہم اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، سوشل میڈیا کو استعمال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے اور اس میں جو عدل اور انصاف لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ جانوروں کے لیے ہو رحمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہ رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہے اسے عام کریں۔ سوشل میڈیا پر جہاں تک ہو سکے ہمارے نبی نے یہ فرمایا، صحیح حدیث پیش کرو لوگوں کے سامنے کہ دیکھو یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ جانوروں کے ساتھ کیا شفقت ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا حق، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، آپس میں ایک دوسروں کا کیا حق ہے، یہ سب تعلیمات کو پیش کرو، نبی کی سیرت کو بیان کرو لوگوں کے سامنے۔ یہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ نبی کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے ہم اس کو جواب دیں، یہ جواب ہم کب دے سکیں گے؟ کیا نبی کی سیرت کو جانے بغیر دے سکتے ہیں؟ جو غلط باتیں کی جائیں گی، ہمارے نبی کی اگر شان میں کوئی غلط بات کی جائے گی تو ہمیں اگر نبی کی سیرت کا صحیح طور سے واقفیت ہوگی تو ہم اس کا صحیح طور سے جواب دے سکیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔